حضور نے حمد بیان کی. میرے دوستو آؤ محفل حمد منعقد کرنے والوں پیغمبر کی حمد بھی سنو. اللہ کے پیغمبر نے حمد بیان کی, فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافۃ للناس بشیرا ونذیرا وجعل امتی خیر امۃ اخرجت للناس وجعل امتی هم الاولین وانزل علی القرآن فیہ بیان للناس. پیغمبر نے حمد بیان کی, فرمایا ورفع ذکری وجرع صدری ووضع عنی وزری. اللہ کے پیغمبر نے حمد کو بیان کیا, وجعلنی فاتحا وخاتما. میرے دوستو سنو, پیغمبر نے حمد بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا, الحمدللہ الذی. اب زیادہ وقت نہیں ہے میں حمد کہہ کے جملے کی شرح کرتا, فرمایا الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین. اے اللہ تیرا شکر ہے مونے تو نے رحمت للعالمین بنا دیا, رحمت للعالمین. اب دلیل سنو, دلیل سنو. لوگ باز تو نہیں آتے, کہتے ہیں اچھا اللہ کا نبی ہر جگہ موجود ہے. اللہ کا نبی, اللہ کا نبی, کیا بات ہے. جو ماننے پہ آیا نبی کو مان لیا, جو نہیں ماننے پہ آیا تو رب کو بھی نہیں مان لیا. جو بات میں کیا کہوں شاید آپ نہیں سمجھے. جو ماننے پر آیا وہ نبی کو ہر جگہ پہ مان گیا, اور جو ماننے پہ نہیں آیا وہ اللہ کو بھی ہر جگہ پہ حاضر ناظر نہیں مانتا. کہتا ہے اللہ عرش پہ ہے, ہر جگہ پہ نہیں ہے. جو ماننے پر آیا تو نبی کو مانے, جو نہ ماننے پہ رب کو مانے. ہم کہتے ہیں نہیں, توجہ رکھنا, کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نبی ہر جگہ پر موجود ہے. بھئی دلیل کیا؟ قرآن کہتے ہیں ارسلناک رحمت. قرآن نے کہا, بھئی قرآن نے کیسے کہا؟ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ہم نے نبی تجھے رحمت بنا کے بھیجا. یا رحمت ہے یا نہیں؟ بولیے, رحمت نہیں ہے اور نبی کون ہے؟ تو پھر نبی تو ہوئے. دلیل آئی کہ نہیں؟ اب پریشان ہونا ہے نا. میں اس لیے کہتا ہوں, مولانا مجھ سے قبل اعلان فرما رہے تھے نا, یقین کیجئے میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, دیوبندی ہو تم نے پریشان نہیں ہونا. تم مناظرے کا چیلنج قبول تم کرو, پابندی میرے سے میں ڈال دے. چیلنج تم قبول کر دے, جنگ میرے کھاتے ڈال دے. تم کرو تو صحیح. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کہتے اللہ نے نبی کو رحمت بنا کے بھیجا. اچھا یہاں رحمت ہے, جی ہے, پھر نبی بھی ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اچھا میں تجھ سے سوال پوچھتا ہوں, میرا ایک سوال ہے, کیا کعبہ بیت اللہ ہے؟ کہتا جی ہے. میں نے کہا یہاں بھی؟ کہتا یہاں بھی. میں نے پھر کعبہ بھی یہاں پر ہے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے. بھئی ہم کہتے ہیں کعبہ بیت اللہ, تو یہاں کا بیت اللہ, یہاں کا کعبہ کون سا ہے؟ نہیں سمجھے. بھئی یہاں کا کعبہ کون سا ہے؟ بیت اللہ ہی ہے نا. اب تو نے کہا تھا نا کہ نبی رحمت ہے, تو رحمت یہاں بھی ہے, نبی یہاں بھی ہے. میں بھی کہتا ہوں کہ کعبہ بیت اللہ ہے, تو یہاں کا بھی کعبہ وہی بیت اللہ, وہاں کا بھی وہی بیت اللہ, یہاں بھی وہ وہاں بھی وہ. پھر کعبہ کو ہر جگہ مان لے. کہتا نہیں نہیں, کعبہ ہے تو وہاں لیکن رخ یہاں پہ. میں کہتا ہوں نبی وہاں پہ, رخ یہاں پہ. نہیں مانتا. میں ایک اور بات کہتا ہوں, میں مانتا ہوں پیغمبر کی رحمت یہاں پہ, پیغمبر وہاں پہ. یہ ایسا ہی ہے میرے دوستو. آسمان پہ سورج طلوع ہوتا ہے, سورج زمین پہ نہیں ہوتا. سورج وہاں پہ, کرنیں یہاں پہ, پیغمبر وہاں پہ, رحمت یہاں پہ. تکبیر. بات ہے ظالم, تو پیغمبر کے نور کو چاند سے بھی کم مانتا ہے, پیغمبر کی رحمت کو سورج سے کم مانتا ہے. اگر سورج وہاں پہ رہ کے کروڑوں کلومیٹروں کو روشن کر سکتا ہے, پیغمبر مدینے میں زندہ رہ کے عالم رحمت کیوں نہیں بانٹ سکتا؟ اس لیے میں کہتا ہوں سورج وہاں پہ, روشنی یہاں پہ, سورج وہاں پہ, حرارت یہاں پہ, سورج وہاں پہ, کرنیں یہاں پہ. میرا محمد روزے میں زندہ, حضور کی رحمت پوری دنیا میں موجود ہے. حضور نے مدح بیان کی, الحمدللہ الذی ارسلنی رحمت للعالمین. میں نے عرض کیا نا, میں وقت کی قلت کی وجہ سے جملے کاٹ رہا ہوں, ورنہ میں ایک ایک جملے کی رب کعبہ قسم شرح بیان کرتا. حضور نے اعلان کیا, فرمایا لوگوں تم نہیں جانتے مجھے بشیرا نذیرا بنایا. یہ سب آپ نے سنا. اللہ کے پیغمبر نے آخر میں کہا وجعلنی فاتحہ وخاتمہ. فرماتے ہیں حضور نے مجھے, اللہ نے مجھے اول بھی بنایا, آخر بھی بنایا. جب کوئی نہیں تھا رب نے میری روح کو پیدا کیا, جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی میری نبوت کے چرچے ہوں گے. میں اول بھی ہوں, مجھے آخر بھی ہوں. اللہ کے پیغمبر اول بھی تھے, اللہ کے پیغمبر آخر بھی تھے. مجھے اس پہ قصہ یاد آیا. مولانا قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مباحثہ شاہ جہان پور تھا, مناظرہ طے ہوا. مناظرہ کس سے تھا؟ آریہ ہندو سے. مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند سے چلے مناظرے کے لیے, شاہ جہان پور میں پہنچے مباحثے کے لیے. ہندو آریہ پنڈت آئے, مولانا قاسم نانوتوی سے کہا حضرت آپ بڑے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ مناظر ہیں, آپ سرتاج ہمارے, آپ سیر پہ تشریف لائیے, آپ اپنے دلائل پہلے دیں, ہم دلائل بعد میں دیں گے. مولانا فرمایا نہیں نہیں نہیں, دلائل تم پہلے دو, میں دلائل بعد میں دوں گا. ہندو کہنے لگا حضرت آپ پہلے ہیں, آپ بڑے ہیں. فرمایا تم نہیں جانتے میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو آخری نبی
بھی ہے, میری باری بھی بعد میں ہے, تم پہلے میں بعد میں آؤں گا. ہندو پنڈت کہنے لگے حضرت نہیں, ہم نے دلائل سے بات رہی, ہمارے ہاتھ کو دیکھیے, آپ بڑے ہیں, ہم برکت کے لیے کہتے ہیں, آپ تشریف لائیں, پہلے گفتگو آپ کریں, ہم بات میں کریں گے. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے, عجیب جملہ فرمایا چلو میں تمہاری مان لیتا ہوں, کچھ تقریر تھوڑی سی پہلے کرتا ہوں, تھوڑی سی بات میں کروں گا, اس لیے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو اول بھی ہے آخر بھی ہے, میرا پہلے بھی حق, میرا بعد میں بھی حق. ہندو پنڈت کہنے لگا حضرت ہاتھ کو دیکھے, ہم دلائل سے بات نہیں کرتے, ہم نے تو برکت کے لیے کہا, آپ بزرگ ہیں, ہماری بات کو مان لیجیے. مولانا نے فرمایا ارے ظالم گدھے, تو میری بات کو سمجھا نہیں ہے, میں تجھے موقع دینا چاہتا تھا, تو گفتگو کر لے. قاسم نانوتوی پیغمبر قوم کی جب سٹیج پہ بات کرے گا وہ اول بھی ہوگی وہ آخر بھی ہوگی, میری گفتگو کے بعد تو دلیل نہیں دے گا, جو دلیل تو نے بات میں دے رہی ہے میں پہلے توڑ دوں گا, میں نے موقع دیا, تم دلائل دو, تو میری بات کو نہیں سمجھے نا. آؤ پھر قاسم نانوتوی آتا ہے, مولانا اسٹیج پہ آئے, 3 گھنٹے فلسفہ بھی ذات بالعرش کے حوالے سے اللہ کے وجود پہ دلائل دیے اور بندروں کے بنائے ہوئے بتوں کے دلائل کو ختم کر دیے. مولانا جب دلائل دے رہے تھے 3 گھنٹے دلائل دیے, دلائل کے بعد ہندو پنڈت کھڑا نہیں ہوا, ہندو سائنس موجود تھا, اس نے کھڑے ہو کے قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی فتح کا اعلان کیا اور ساتھ جملہ کہا, کہتا لوگوں آج قاسم نانوتوی نہیں بولتا تھا, انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولتا. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی. پھر مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ جیت کے میدان مناظرہ کو مار گیا. نیچے اترے, دیوبندی فرزند تھے نا, ہندو پنڈت پھر آئے, ایک حملہ اور کیا. پنڈت تھے نا, حملہ تو کرنا تھا. میرے دوستو یاد رکھنا, شیطان 2 حملے کرتا ہے. نمبر 1, کوئی آدمی نیک عمل نہ کرے, اگر نیک عمل کر لے اس کو ضائع کر دے. پہلا حملہ شیطان کا کامیاب نہ ہوا, قاسم نانوتوی عمل کر گیا, اب دوسرا حملہ کیا, اس کے عمل کو برباد کر دوں. ہندو پنڈت آئے, کہنے لگے مولانا ہماری, اللہ اکبر, ہندو پنڈت نے کیسی گیم کھیلی. کہتے مولانا افسوس کیا مسلمانوں میں قاسم نانوتوی ہے, اگر آپ ہندو میں ہوتے نا آج آپ کے بت بنا کے دلی کے چوک چوک پہ تمہاری پوجا کی جاتی, مسلمان نے تیری قدر نہیں کی. مجھے کہہ دے تو میں نے کہا گل تو سچی ہے, قدر نہیں کی, میرے مرن تو بعد رونا ہے, جینیاں 2 بندی قدر نہیں کرتے, میں نے تو بھول جانا تھا, وہ تو قاسم نانوتوی تھا. فرمانے لگے اس ہندو پنڈت نے کیا کہا, کہتے مولانا اگر تم ہندو کے اندر ہوتے تو دلی کے چوک چوراہے پہ تمہارے بت بنا کے پوجا کی جاتی, مسلمان تمہاری قدر نہیں کرتا. مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے, فرمایا ہندوؤں تمہارے اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں, ایک جنے تم ان کے بت بنا کے پوجتے ہو, میرے محمد کی ختم نبوت کے سلے میں گلی گلی قاسم نانوتوی رہتے, کس کس کے بت بنا کے مسلمان پوجے گا.